السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے ایک بار پھر جیل سے شدید غصے کا اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے یہ آپ کے سامنے آگے چل کر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے مکمل وفاداری نبھائی ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد ان پر اپنے ورکرز کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی تھی، لیکن اب وہ عمران خان کی وفاداری میں کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا مقاصد ہے، کیا وجوہات ہے، یہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جمائمہ خان نے بھی اب آخرکار عمران خان کی جیل میں سختیوں کو دیکھ کر انٹری کی ہے۔ اس انٹری کے پیچھے کیا ہے، کیا ان کا فیصلہ آیا ہے، یہ تینوں خبریں ہیں جو کہ آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ لیکن ان پر تفصیلاً جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت خان صاحب چونکہ 5 اگست کو ان کے 2 سال جیل میں مکمل ہونے والے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ جیل سے ٹویٹ کر کے اپنا سٹیٹمنٹ اپنے ورکرز کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی لائحہ عمل ہوتا ہے مستقبل کا، وہ ورکر کے سامنے رکھتے ہیں۔ کسی پر تنقید ہوتی ہے، حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، اگر مذاکرات کو سٹارٹ کرنا ہے، بریک لگانا ہے، یہ تمام تر سٹیٹمنٹ عمران خان کے 2 سال سے جیل کے اندر سے ہم نے ٹویٹ کی شکل میں دیکھے، یا ان سے ان کی بہنیں ملاقات کر کے آتی ہے تو وہ آ کر باہر بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پارٹی رہنما ہے، وکلا ہے، وہ آ کر باہر گفتگو تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب عمران خان نے براہ راست مزید سخت طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید شروع کی ہے، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ تقریباً 22 گھنٹے ان کو جیل میں ایک سیل کے اندر رکھا جاتا ہے، ایکسرسائز بند ہے، کتابیں بند ہے، ایون انہوں نے پانی تک کا ذکر کیا کہ وہ صاف نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان پر سختیاں اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ ساتھ میں انہوں نے امریکہ کے جو اس وقت دورے پر ہے قاسم اور سلیمان، ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی مدد مانگنے نہیں گئے ہیں، صرف اور صرف وہاں پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے میرا مقدمہ رکھنے گئے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے میرے اوپر جو مشکلات ہیں وہ جیل کے اندر کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں۔ براہ راست انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر عاصم لا نافذ ہے، مارشل لا نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس سے قبل جب آپ کی حکومت تھی 2018 میں جب آپ کو لایا گیا تو اس ملک کے اندر آپ نے باجوہ لا نافذ کیا، اس ملک کے اندر آپ نے جنرل فیض لا نافذ کیا، اس ملک کے اندر آپ نے اسی اداروں کے ذریعے سیاسی جو آپ کے مخالفین تھے ان کو جیلوں میں ڈلوایا، اسی اداروں کے ذریعے آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پارلیمان چلایا، اسی اداروں کے ذریعے آپ خود یہ کہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض آپ کے لیے باقاعدہ طور پر ایوان کا کورم پورا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ باجوہ لو ہے، کس طریقے سے آپ جمہوریت کو کمزور کرتے رہے، پارلیمان کو کمزور کرتے رہے، لیکن خان صاحب اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ اس وقت آپ حکومت میں تھے۔ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ سے بالکل الگ ہے، یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے، بلکہ آپ اس کو ایک جس طرح کہا جاتا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، آپ اس کو ایک ایسے پتھر پر لکھیں جس کے بعد وہ کوئی بھی چیز اس کو مٹھا نہ سکتی ہو، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے، ریاست کی انٹرسٹ میں کرتی ہے، اس وقت تک یہ کرتی رہے گی جب تک نہیں سمجھے گی کہ معیشت ایک درست سمت میں گامزن ہے، پبلک کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، چاہے وہ سوشلی ہو، چاہے وہ اکانومیکلی ہو۔ خان صاحب تمام تر جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ پاکستان کے پاس ہے، نہ اس وقت ریاست کے پاس ہے، نہ اداروں کے پاس ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ حکومت کے پاس ہے۔ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے تو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ خان صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ماضی میں آپ جو کرتے رہے ہیں آج وہ آپ اسے بھگت رہے ہیں، آپ کی جو سختیاں ہیں اسے آپ بیان ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہ کہتے رہے کہ میں پاکستان جا کر میاں محمد نواز شریف کی AC اتروا دوں گا، آپ یہ کہتے رہے کہ میں زرداری تم میرے بندوق کے نشانے پر ہو۔ چاند رات کو کس طریقے سے آپ نے زرداری کی بہن فریال تالپور کو جیل میں ڈال کر یہ ثابت کیا کہ آپ کس طریقے سے سیاسی مخالفین سے بدلہ لیتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھکڑی لگوا کر آپ نے گرفتار کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ باپ بیٹی کا کیا رشتہ ہے، بیٹی چاچا کا کیا رشتہ ہے، لیکن آج آپ یہ سب اس لیے بھگت رہے ہیں
کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے ہیں کہ اس وقت وہ دورہ امریکہ پر ہے اور وہ مختلف لوگوں سے اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ رچرڈ گرنیل سے انہوں نے ملاقات کی ہے، بریٹ شرمین سے ملاقات کی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو کانگریس کے سینیٹرز ہیں انہوں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن ان کی آمد کو اس وقت کوئی اور متنازع نہیں بنا رہا، کیونکہ ہم نے رانا ثناء اللہ کا پہلا سٹیٹمنٹ دیکھا کہ گرفتار ہوگا، اس کے بعد جو پچھلے 3-4 دن میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ آئیں، طلال چودھری صاحب نے کہا ہم ویزا دیں گے، وہ آئیں پاکستان اپلائی کریں اور ودن 24 آورس ان کو کہیں گے کہ آپ آئیں۔ جو عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں انہوں نے کہا کہ آئیں ہم ویلکم کریں گے، اور رانا ثناء نے تو یہاں تک کہا کہ آئیں گے تو ہم باقاعدہ طور پر ان کو جو مناسب لگتا ہے وہ کرے، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ لیکن اب چونکہ گھر کے اندر سے ہی معاملات خراب ہے، گھر کے اندر ہی معاملات خراب ہے، وہ ایک جو اس وقت پھپھو اور خالاؤں کا اور یہ جو پورا پارٹی قیادت کی جو جنگ ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ جمائمہ خان نے ان کی سیکیورٹی خطرات کا نہیں کہا کہ ان کو سیکیورٹی خطرات ہے یا کچھ اور ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کہ اپنی جو علیمہ خان ہے اور دیگر جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، ان سے میرے بچوں کو خطرہ ہے، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر اپنے بچوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ امریکہ سے واپس لندن آ جائیں اور ان کے ساتھ ہی سٹے کریں، کیونکہ ایک تو تحریک انصاف جو اس وقت امریکہ میں شہباز گل ہے، قاسم سوری ہے، زلفی بخاری ہے، انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی، ان کو نہ کوئی ویلکم کیا، ان کے لیے کوئی نہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ آئے ہیں ورکرز نکالیں، لیکن جب ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر لوگوں کو نکالتے ہیں، لیکن خان کے بچوں کے لیے انہوں نے وہ نہیں نکالا، جسے جمائمہ خان نے بہت سختی سے نوٹس کیا ہے اور اپنے بچوں کا جو دورہ ہے اس سے فوری طور پر دوبارہ سے لنڈن بلا لیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، جو یہ کہا جاتا رہا کہ 5 اگست کی تحریک میں جان ڈالنے کے لیے قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، جو آخری امید سمجھی جا رہی تھی، اب وہ بھی بیک ڈور پہ چلی گئی ہے۔ گنڈاپور صاحب نے جو اے پی سی بلائی خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں یہ جو ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ ہیڈ لائن تھی یا تمام تر پریس کانفرنس کا مدعا تھا کہ ہم یہاں پر جو ریاستی ادارے ہیں جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں ڈرون کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے جدید ہتھیار دہشت گردوں کے خلاف پیسے لے کر لیے ہیں، یہ کس لیے لیے؟ یہ بے شک ہم ہندوستان سے ہماری جنگ ہوگی تو ہم نے استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، وہ چیپٹر مزید ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کو کوئی بھی اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے خلاف بھی تمام تر وسائل استعمال ہوں گے، چاہے آپریشن کی شکل میں ہو، چاہے ڈرون کی شکل میں ہو، چاہے وہ چھاپوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کے استعمال کرنے کی شکل میں ہو، زمینی فورس ہو وہاں پر، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ ہوگی دفعہ 144 کا نفاذ ہو یا کوئی بھی طریقہ کار ہو جو ریاستی ادارے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہوں گے۔ یہ محسن نقوی صاحب نے باقاعدہ طور پر کلیئر اینڈ کٹ کہہ دیا ہے، حالانکہ محسن نقوی ٹویٹ نہیں کرتے ہیں، بہت ہی کم وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ بہت حساس آدمی ہے، بہت ہی کم مواقع پہ بولتے ہیں، بہت زیادہ خبریں ان کے پاس ہے، بہت معلومات ان کے پاس ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ آپ کے ایک صوبائی وزیر کس طریقے سے طالبان کو بتہ دیتے ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، جس کی مولانا فضل الرحمان نشاندہی کرتے رہے، گورنر خیبر پختونخوا نشاندہی کرتے رہے، اب وفاقی وزیر داخلہ نے بھی نشاندہی کرتی ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے میرے پختون بھائیوں کے لیے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ریاستی اداروں کا ساتھ دیں، امن قائم کروانے میں ان کا ساتھ دیں، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اب گنڈاپور کو لگ رہا ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے ورکرز ان کے خلاف ہوئے، پارٹی رہنما ان کے خلاف ہوئے، اب ان کو لگ رہا ہے تو وہ ایک سیاسی خودکشی والا ماحول نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں سیاسی شہادت والا ماحول، کہ کسی طریقے سے وہ ایک سخت سٹیٹمنٹ اپنائیں اور سیاسی جماعتیں وہاں مل کے اپوزیشن ان کی حکومت گرا اور بعد میں کہیں کہ دیکھیں میں تو سیاسی شہید ہوں، کہ حالانکہ وہ 9 مئی سمیت مختلف کیسز میں ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اب وہ آثار ان کو نظر آ رہے ہیں۔ جو یہ سخت بیانیہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ کوئی خان سے وفاداری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر ان کی حکومت جاتی ہے اپوزیشن عدم اعتماد سے تو وہ اس چیز کو، اس بیانیے کو پارٹی کے اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ڈرون استعمال نہیں ہوں گے، میں نے خان سے وفاداری کی اور اب میری حکومت چلی گئی ہے۔ یہ تینوں امپورٹنٹ خبریں تھیں جو آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ تک مجھے اس امید کے ساتھ اجازت دیں گے کہ آپ میرے چینل کو ضرور لائک کر کے، سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔